بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کل مسلمانوں پر جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج روز اول یہ حالات مسلمانوں پر مسلسل چلتے آئے ہیں اور تاخیر یہ حالات چلتے رہیں گے، یا بطور سزا ہو یا بطور آزمائش ہو. آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر آپ نے تقاریر سنی ہوگی. فلسطین اور فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ناجائز قبضہ جات کیا گیا ہے، تو وہاں پر قبضہ کرنا اور وہاں پر قتل قتال کرنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ صدیوں کا قصہ ہے، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے. 2000 سالوں سے یہ چیز وہاں چلتی آ رہی ہے. اور ابھی جو قتل قتال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، وہ 10-15 ہزار کے بیچ میں ہوئی ہے. ورنہ پہلے تو وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی 80-90 ہزار لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، وہ بھی بے دردی کے ساتھ تلواروں کی نوک سے ان کو مارا گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنایا اور مسلمانوں پر جو بھی تکلیف آتی ہے اس کے 2 سبب ہوتے ہیں. نمبر 1، یا تو وہ بطور سزا اعمال کا کیا دھرا ہوتا ہے ہمارا، یا بطور آزمائش، جیسا کہ انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی. اور اسی قوم نے، بنی اسرائیل قوم نے ہی اپنے انبیاء کو بڑی تعداد میں قتل کیا. یعنی انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی اور صحابہ کرام وہ ذات جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں سنا دی، ان پر بھی آزمائشیں آئی اور ہم پر بھی آ رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو انبیاء پر آزمائشیں نازل کی ہیں، جو صحابہ کرام پر آزمائشیں نازل کی ہیں، وہ بطور آزمائش نازل کی تھی. اللہ نے ان کے صبر کا پیمانہ جانچا تھا. اور ہم پر جو مصیبتیں اور تکلیف آ رہی ہے یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے، ہمارے اعمال کا کمایا ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی جنت مل جائے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ آزمائشیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی وہ تم پر نہ آئی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو بھوک پیاس سے جنگی طور پر آزمایا گیا، ان کو تکلیف دے کر آزمایا گیا، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر آزمایا گیا. وزلزلوا، ان کو ہلایا گیا سخت طریقے سے، یہاں تک کہ رسول بھی توجہ اس وقت جو انبیاء تھے، جو رسول تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. جب ظلم و ستم کا پیمانہ چھلک جاتا ہے پھر اللہ بیک وقت پکڑ کرتا ہے کافروں پر. اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کسی حکومت کو قائم تو رکھ سکتا ہے، مگر ظلم کے ساتھ کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت پرانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے جو انبیاء تھے اور عیسائیوں کے بھی جو نبی تھے جن کو وہ مانتے ہیں، وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر پیدا ہوئے، وہاں پر ان کا مسکن تھا، جائے تبلیغ تھی.
اور ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور صرف مسجد اقصیٰ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے احادیث پاک میں، اور اس کو جو درجہ دیا گیا ہے، اس درجے کو مانتے ہوئے ہم اس جگہ کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں، اور تینوں کے نزدیک وہ مقدس جگہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جھگڑا اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہودیوں کی یہ ہمیشہ سے سازش رہی ہے کہ اس جگہ جو مقدس عمارتیں ہیں، مسجد اقصیٰ ہیں، ان سب کو منہدم کر دیا جائے۔ عیسائیوں کی بھی یہ آرزو ہے کہ اس جگہ پر وہ مکمل قبضہ کر لے، اور اس جگہ جہاں ان کے انبیاء عبادات کیا کرتے تھے، اس جگہ کو خاص طور پر صرف وہ اپنا ہی مسکن بنائے، اور وہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، چاہے قتل عام ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلا ٹاپک آج کے بیان کا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کب بنی اور اس کی تاریخ مختصر کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے یہ نسل کہاں سے شروع ہوئی چلنا، اور اب تک کے ان کے مختصر سے کارنامے، ان کی جائے پیدائش، ان کی افزائش، ان کے کرتوت، ان کے حربے، ان کی مکاریاں، تمام چیزیں۔ سب سے پہلے یہ تو فلسطین جو ہے اس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ، یہ جگہ بحر احمر، بحر روم اور اس کے آس پاس جگہ ہے، بحر مردار کے آس پاس کی جگہ ہے۔ اس شہر کو سام ابن نوح نے آباد کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کب بنی؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر انہوں نے کی، حضرت آدم نے کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ کے تعلق سے بھی روایات ملتی ہے کہ اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور 2-3 انبیاء کا نام آتا ہے، انہوں نے تعمیر کیا، الگ الگ نام احادیث سے آتے ہیں۔ پھر ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت الحرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب بنی اور اصل تعمیر کس نے کی؟ تو ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مساجد کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 پہلے ہوئی۔ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس کی جو تعمیر کی، اصل تعمیر، بنیاد رکھی، وہ فرشتوں نے رکھی، اور مسجد بیت الحرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اصل جو مؤسس ہے وہ فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مجدد ہیں، جنہوں نے بار بار اس کی تجدید کی، بنایا، ان میں پھر حضرت آدم کا نام بیت الحرام کے لیے آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کا نام بیت الحرام کے لیے آتا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا نام مسجد اقصیٰ کے لیے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ وغیرہ ان کا نام۔ تو مسجد اقصیٰ اور مسجد بیت الحرام کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ دونوں مساجد کی تاسیس جو رکھی، مؤسس جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اور اس کے بعد جو تجدید اس کی ہوئی ہے اب تک، آخری خلیفہ تک، سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ جو تھے، ان تک اس کی تجدید ہوتی چلی آئی ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے، اور یہ ہمارا قبلہ بھی رہا ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے 1.5 سال کے بعد، نبوت ملنے کے 1.5 سال کے بعد، تو وہاں پر ان کو نماز عطا کی گئی، اور پھر جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ بیت الحرام ہو۔ اس وقت مسجد اقصیٰ تھا، شمال کی جانب رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، مگر دلی تمنا یہ تھی کہ بیت الحرام ہمارا قبلہ ہو۔ پھر اللہ نے وحی نازل کی اور نماز ہی میں قبلے کا رخ موڑنے کا حکم فرمایا۔ قرآن میں ارشاد ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں، اور یہ آرزو ہے کہ آپ کا قبلہ بدل دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے
چہرے کا رخ اسی کی طرف موڑ دیں گے جس پر آپ راضی ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. تو ایک ہی نماز میں صحابہ کرام جس نماز میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے شمال کی جانب نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز میں رخ موڑ لیا اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر لیا. حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا ہے، اس مسجد کو وہاں پر نماز پڑھی ہوگی آپ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق قبلہ بدل دیا گیا. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد شریعت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی. قرآن کے نازل ہونے کے بعد تورات منسوخ ہو گئی، اور اب جو ہے قبلہ بھی منسوخ ہو گیا، قبلہ بھی بیت الحرام ہو گیا. یہاں سے یہودیوں کی دشمنی اور اس میں ابال آیا، وہ سخت دشمنی میں مبتلا ہوئے. کینہ، کپٹ، بغض، عداوت مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ بڑھا. اب دوسری بات یہ، ابھی یہاں سے یہودیوں کا جب تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں سے 4 حصے ہیں ان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک. اس کو بغور سنیں. یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، 13 سال چھوٹے حضرت اسحاق، یہ دونوں بھائی تھے. حضرت اسماعیل وہی جن کو حضرت حاجرہ سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے مسجد بیت الحرام کے قریب چھوڑ دیا تھا. پھر حضرت حاجرہ صفا مروہ کا چکر لگاتی رہی، پھر زمزم نکلا. اور یہ وہی تھے جن کی سنت کے مطابق بقرعید پر ہم آج قربانی کرتے ہیں، جن کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا. تو حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے. ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کی تعمیر کی، تعمیر نو کی. بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ کی، بیت الحرام کی تعمیر کی. چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی فلسطین میں. بڑے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت الحرام ان کی ماتحتی میں دے دیا گیا. چھوٹے بیٹے کو حضرت اسحاق کو مسجد اقصیٰ ان کی ماتحتی میں دے دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق سے جو نسل چلی چھوٹے بیٹے سے، ان میں حضرت یعقوب آئے، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے یوسف، بنیامین، اور 12 بیٹے تھے یہودا وغیرہ. پھر ان کے بیٹوں میں حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے. یہ پورا شجرہ ان کا چلا. حضرت اسحاق سے حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء آئے، ان کی ماتحتی میں یہ یہودی تھے، اسرائیلی قوم تھی. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا کیے گئے. یعنی انبیاء کا سلسلہ دوسرے چھوٹے بیٹے سے چلا حضرت عیسیٰ تک، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. اور سب سے بڑا کپٹ ان کو جلن یہی تھی کہ بنی اسرائیل میں نہ ہوتے ہوئے بنی اسماعیل میں آخری نبی کیوں پیدا کیے گئے. سب سے بڑی جلن یہودیوں کی یہی تھی. تو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. یاد رکھیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، اسرا بندہ، ایل خدا. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، اسرائیل خدا کا بندہ عبرانی زبان میں. اسرا بندہ، اور اگر اسرا پڑھا جائے اس کو تو اس کو کہتے ہیں رات میں چلنا. یہ کبھی کبھی رات میں چلا کرتے تھے، ان کو بیماری تھی تو اس لیے ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. تو کل ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اب ان کے جو بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، ایک ماں سے، اور باقی بیٹے دوسری. حضرت یعقوب کی ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 10 بیٹے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا. یہ 10 جلن میں ان کو مارنے کی سازش کی ہے، مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اب یہ 12 بیٹے تھے. یہی 12 بیٹے جو تھے، ابن کا مطلب ہے لڑکا، ابنا لڑکے، بنو لڑکے، بنی لڑکے عربی زبان میں.
بنی لڑکے اسرائیل کے لڑکے، اسرائیل کی اولاد، تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں تھیں یہ آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں 12 اولاد تھی، یہی آگے چلی، انہوں نے انبیاء کو پریشان کیا، قتل کیا، ستایا، اللہ نے من سلوہ نازل کیا، یہ نافرمانی کرتے رہے، آگے انہوں نے تمام انبیاء کو ستایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے بیچ میں سے چیر دیا تھا، کتنے نبیوں کا انہوں نے سینکڑوں انبیاء کو قتل کیا، ختم کیا، نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک فرعون بھی ان پر ظلم کرتا تھا، یہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے مانا، ان پر ایمان لایا، انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کو بچایا فرعون سے، دریائے قلزم پار کیا، دریائے نیل۔ حضرت موسیٰ نے جو چھڑی ماری تھی، عصا ماری تھی اس دریا پر، تو 12 راستے نکلے تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ 12 راستے یہی 12 بیٹوں کے قبیلوں کے تھے، یہی 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 اولادیں تھیں اور جن سے یہ نسل چلی، یہی 12 قبیلے تھے جن کے لیے الگ الگ راستے چنے گئے۔ پتا تھا ان کو ایک راستے سے گزاریں گے، نالائق اور خبیث قوم ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے جب ان کو وادی میں اتارا تو وہاں پر ان کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پتھر پر عصا مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، 12 نہریں پتھر سے نکلی الگ الگ، تمہاری ایک نہیں نکلی، جھگڑیں گے، خبیث ہے نا۔ لڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں بھی نافرمانی کی۔ جنت کا کھانا اتر رہا ہے، بٹیر، حلوہ، تیکھا میٹھا، سب، کام کچھ نہیں کرنا ہے، نہ ان کو نری بھرنے جانا ہے، نہ لوم چلانا ہے، نہ کرانہ پر جانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بیٹھ کے کھاؤ، آرام کرو، بس اللہ کی فرما برداری کرو۔ ہضم نہیں ہوا ان کو، یہ کیا بولے روز روز وہی آ رہا ہے، ہم کو الگ چاہیے۔ الگ کیا چاہیے؟ من بصلها وقصائها وفومها وعدسها، من بقلها وقصائها، ککڑی، دال، چاول، پیاز، ان کو یہ چاہیے تھی۔ یعنی انہوں نے بریانی اور حلوہ چھوڑ کر کھچڑی کھانا پسند کیا، ہلکی غذا مانگی انہوں نے۔ لیکن اللہ نے کہا چلو وہ کھانا چاہتے ہو جاؤ، وہ کھیتی ہے، کھیتی کرو، اگاؤ اور کھاؤ۔ وہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ جنگ کا وقت آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ کے لیے کہتے تھے تو ان کو کہتے تھے انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے آرام سے، ہم نہیں مانیں گے۔ فری میں کھانا اتر رہا ہے، پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سامری جادوگر کے بھی جو واقعات حضرت موسیٰ کے دور میں جو بچڑا بنایا گیا اس کی پوچھا کرنے لگے، بولے کچھ ایسا ہونا چاہیے سامنے جس کی آپ عبادت کریں۔ پھر وہاں کسی کا قتل ہوا، گائے کا معاملہ آیا، گائے کیسی ہو، کون سے رنگ کی ہو، وہاں بھی سب سوالات کیے، اور وہاں بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ بعد میں یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی مدد کرنے والے ہیں، ارے اس کے چہیتے ہیں، چہیتے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو کوئی جہنم کی آگ نہیں لگے گی، جائیں گے بھی تو ایسے تھوڑے دن جائیں گے، پھر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان کا عقیدہ تھا، یہ مانتے نہیں تھے نا۔ آپ ایک ایسے شخص کو جس کو علم نہیں ہے اور وہ گمراہی میں مبتلا ہے، اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ سدھر جائے گا، لیکن ایک ایسا شخص ہو جس کو صحیح پتہ ہے اور ضدی ہے، آپ اس کے سامنے سر پٹک ڈالو، اس کو نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ آپ قسم وسم کھا لو، ممبر پر آ کر کھڑے ہو کر اس کو بول دو، وہ نہیں مان۔ یہ ویسی قوم تھی، یہ ضدی اور ہڈھر میں قوم تھی، یہ ماننے والی قوم نہیں تھی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں نا، ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں، عیسائی تبلیغ کرتے ہیں زیادہ لوگ عیسائی ہوں، یہ تبلیغ نہیں کرتے۔ یہودی جو قوم ہے وہ کبھی تبلیغ کرتی دکھائی نہیں دے گی، اور کہ کوئی دوسرا یہودی بننا چاہے تو اس کو بننے بھی نہیں دے گی۔ یہ اپنے محدود گنتی میں اعداد و شمار میں رہنا چاہتے ہیں،
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو جنت چھوٹی پڑ جائیں گی، بے وقوف لوگ، تو یہ دعوت و تبلیغ نہیں کرتے، بولتے ہم صرف جنت میں ہونا، باقی دوسرے کوئی نہیں۔ تو ایک حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ان کو جو انہوں نے ستایا حضرت عیسیٰ تک، حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک یہ ایک پارٹ ہو گیا۔ دوسرا ان کی جو ردات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد، ولادت کے بعد، ان کے نبی بننے کے بعد، یہ جلن میں تھے، یہ کیسے اپنے آپ کو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا حضرت عیسیٰ کو بھی ستایا گیا، انہوں نے حربہ استعمال کیا، ان کو شہید کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ نے اس منصوبے کو ناکام فرمایا۔ ان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، چونکہ جس آدمی کو انہوں نے طے کر رکھا تھا وہ اندر گیا، دیکھا، اللہ نے اس آدمی کو ہی حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، حضرت عیسیٰ کو وہیں سے اٹھا لیا۔ یہ جب اندر گئے تو حضرت عیسیٰ کو دیکھا جو صرف ان کی شکل تھی، اس کو چڑھا دیا اور سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے پھانسی دے دی، نعوذ باللہ۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ ختم، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو پھانسی دی گئی تھی، لیکن پھر ان کو غار میں لے جا کر رکھا گیا، پھر وہ وہاں سے دوبارہ زندہ ہوئے اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ عقیدہ جو ہے ہم سے ملتا جلتا ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے، یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ سولی پر چڑھا دیے گئے۔ لیکن ہمارا اور عیسائیوں کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ وہ نہ مرے نہ دوبارہ زندہ ہوئے، بلکہ ڈائریکٹ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ اور ہمارا عقیدہ جو ہے ایک ملتا جلتا یہ بھی ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے زمین پر، اور ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ان کے پرچم تلے ہم آخری جنگ لڑیں گے اور وہ آزادی دلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اس وقت کے جو اصل عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر ہمارے ساتھ مل کر وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ تو یہ قوم جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر انہوں نے چڑھایا سن 33 ہجری میں ان کے مطابق، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا سن 33 عیسوی میں، ہجری کہہ رہا ہوں عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 33 سال کے بعد، 33 سال سے لے کر 70 تک، یعنی کل 37 برس یہ رہے۔ شرارتیں ان کی چالو تھی، کیونکہ انبیاء کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو عام لوگوں کو کیا چھوڑیں گے۔ 37 سال کے بعد سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے 70 سال کے بعد انہوں نے بغاوت کی، عیسائیوں کا سر پھرا، کیونکہ ان کی حکومت تھی فلسطین پر اور آس پاس۔ ٹائٹس نامی شہزادہ جو تھا رومن عیسائی تھا، اس نے حملہ کیا، اس کا دماغ پھرا، 1.25 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، بھگایا وہاں سے سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 70 برس کے بعد۔ وہاں سے جو یہ بھاگے، یعنی سن 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک ان کا یہ جو دور کہلاتا ہے 2000 برس کا، یہ دور انتشار کہلاتا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ وہاں پھر کبھی ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئی، یہ بھاگتے رہے، یورپ گئے یورپیوں نے بھگایا، امریکہ گئے امریکہ نے بھگایا، عرب گئے عربیوں نے بھگایا، یہ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ سن 70 عیسوی کے بعد ان کو وہاں سے بھگایا، یہ پھر بھاگتے 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 اب یہ کبھی عیسائیوں سے لڑتے تھے، کبھی یہ عیسائیوں سے لڑتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے اندر دشمنی تھی۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا تھا، تو یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور اس وقت جو رومن تھا، رومی تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ الگ ان کا تھا کچھ، یہ عیسائیوں کو بھی کھدیڑتے تھے، یہودیوں کو بھی پیٹتے تھے۔ 300 عیسوی میں 230 برس کے بعد ہوا یہ کہ کانسٹنٹائن جو تھا رومن وہ عیسائی ہو گیا، عیسائیوں کی عید ہو گئی، مزے ہو گئے، عائش ہو گئے۔ پھر وہاں سے عیسائیوں نے جو ان کو بھگایا
یہودیوں کو سن 300 عیسوی سے. یہ انڈیا بھی آئے, یہ یورپ بھی بھاگے, یہ افریقہ بھی بھاگے, یہ سب بر اعظم ایشیا میں, یہ عرب بھی بھاگے. عرب گئے, مشہور قبیلے 3 جو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کبھی بیانات میں, سیرت میں, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. یہ 3 قبیلے جو تھے جو عرب میں جا کر آباد ہوئے, یہ وہی تھے جو وہاں سے بھاگ کر آئے تھے. کانسٹنٹائن نے جو بھگایا تھا. یہ انڈیا بھی آئے تھے, ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو, شرارتیں دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے. تو اس وقت 300 کے بعد یہ بھاگتے رہے. 571 عیسوی میں, یعنی 3 4 5 271 کے بعد, کانسٹنٹائن کے 271 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں. 571 عیسوی میں ولادت ہوئی. تقریباً 610-11 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے, نبوت ملی. پھر وہاں بھی یہ سازش کرتے رہے, مکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. پھر مدینہ جب ہجرت کی تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے. تو اللہ کے نبی نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا کہ ہم مل کر جو مکہ کے مشرکین ہیں ان سے جنگ کریں گے. انہوں نے وہاں بھی دھوکہ دیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, کہ تم سب سے زیادہ مسلمانوں کے سخت دشمن جن کو پاؤ گے وہ یہی یہودی ہیں. آپ ان کے ساتھ جن سے مل کر لڑ رہے ہو وہ بھی اتنے سخت دشمن نہیں ہیں آپ کے جتنے یہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ, یہ یہود تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ اپنے نبی سے راضی نہیں ہوئے جب, تو یہ آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ یہ ستانا ان کا شروع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ان کو پھر سزا دی, قینقاع کو سزا دی. احد کے بعد بنو نذیر, پھر بنو قریظہ کا نمبر آیا. ان کو سزا دیتے رہے, ان کو الگ الگ کرتے رہے, بھگاتے رہے. اب جب حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اپنی شرارتیں تو جاری رکھی, اندر اندر کھل کر سامنے نہیں آتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برابر ان کو لگام لگایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ان کا منہ نہیں کھلتا تھا. ان کے دور میں کوئی بھی ان پر رحم اور کرم کچھ نہیں. یہ خباثت کر رہے ہیں, گردن اتار دیتے تھے. موقع ملا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں ان کو خباثت مکمل طور پر پھیلانے کا. اب جو اس وقت فلسطین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی. عیسائی وہاں پر مکمل قبضہ کیے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا. یہ شہر آرمینیا وغیرہ 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 سب, ملک شام, مصر, عراق سب فتح ہونا شروع ہوئے. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا, لشکر لے کر جاؤ فلسطین محاصرہ کرو. یہ گئے وہاں پر, انہوں نے محاصرہ کیا فلسطین کا. وہاں جو قلعہ تھا اس قلعے کا کئی دنوں تک بھوکے پیاسے وہاں محاصرہ کرتے رہے, مگر فتح ہونا بہت مشکل تھا. اندر سے جو اس کی دیواریں تھی مضبوط تھی, اور اندر رسد جو تھی, کھانا پینا جو تھا سب تھا. وہاں کے جو پادری تھے وہ آئے فصیل پر اوپر اور کمانڈر کو بلایا, جرنیل کون ہے اس کو بلایا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے, کہا تم یہاں پر محاصرہ کیے ہوئے, ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, اندر سب ہے. ہم سالوں تک تمہارے محاصرے کو برداشت کر سکتے ہیں, محفوظ رہیں گے اندر, کیونکہ تمہارے ہاتھوں یہ فتح ہونا مشکل ہے. ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے, جو نشانیاں اور حلیے بیان کیے گئے کہ ایک درویش اور فقیر صفت آدمی کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ محاصرہ ہم کیے ہوئے فتح نہیں ہو رہا ہے, اور یہاں کے جو پادری اور پوپ اور کمانڈر ہے یہ آپ کو طلب کر رہے ہیں. 700 میل دور کا فاصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طے کیا. اپنے غلام کو لیا, اونٹنی پر سوار ہوئے, اس کو کہا کچھ میل میں بیٹھوں گا, کچھ میل تو بیٹھے گا اونٹ پر. عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. کچھ فاصلے پر غلام جس کا لباس امیر المؤمنین جو شہنشاہ تھا
آدھی دنیا کو فتح کرنے والا آدمی غلام سے کمتر لباس پہنا ہے اور نکیل لے کر چل رہے، غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب فلسطین کے قریب پہنچے تو باری تھی غلام کے بیٹھنے کی، غلام نے کہا نہیں نہیں، سامنے سب شہر میں داخل ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہیں، کمانڈر ہے، جرنیل ہے، آپ بیٹھ جائیے، میں چلتا ہوں۔ کہا نہیں، غلام کو کہا دور دور، باری تو باری ہے، ابھی تیری باری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ اوپر سے پادری سب دیکھ رہے ہیں قصہ کہ ایک شخص ہے اچھے کپڑے میں اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک گندے کپڑے میں، پیون لگے کپڑے میں، کیچڑ وغیرہ تھا، پرا گندا ہو چکے تھے کپڑے، لباس میں نکیل پر پکڑ کر آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، اے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ لباس وغیرہ بدل لے، پھر ان سے ملاقات کریں گے۔ ابو عبیدہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ابو عبیدہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، اور تم اسی عزت کو اتارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اسی لباس میں اور اسی گندگی کے ساتھ ان سے ملنا پسند کروں گا۔ وہ کھڑے دیکھ رہے تھے، آئے، انہوں نے پیون دیکھے کپڑے میں، یہ امیر المؤمنین ہے؟ کہا ہاں یہی امیر المؤمنین ہے۔ کہا یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی شخص کے ذریعے فلسطین فتح ہوگا۔ اب جب فتح ہونا ہی ہے تو نہ کوئی خون خرابہ ہوگا، نہ کوئی بدکلامیاں ہوں گی۔ یہ لو چابی، فلسطین مسجد اقصی بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یوں ہی دے دی گئی اور فلسطین فتح ہو گیا۔ بس یہ شرط رکھی گئی کہ ہمارے لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آتے رہیں گے۔ خیر، جو یہودی تھے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیت المقدس رہا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں یہ شرارتیں کرتے رہے، بنو امیہ بنو ہاشم کو انہوں نے لڑایا، بہت لمبا قصہ ہے، وہ بھی وقت کی تنگی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں گیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا، پھر گیا، پھر نور الدین زنگی کے جانشینوں نے آزاد کروایا، پھر گیا، پھر طارق ابن زیاد وغیرہ نے آزاد کروایا۔ یہ پورا حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان کے بعد سے لے کر آخری سلطنت عثمانیہ، عثمان اور عثمان تک کا قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان کی دور خلافت میں، اور اس کے بعد اس کے جو جانشینوں نے اس کو قبضے میں لیا، فلسطین کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر وہاں سے لے کر 1912 تک فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، خلافت عثمانیہ کی ماتحتی میں رہا، اور اس کی تجدید اور تعمیر نو ہوتی رہی۔ اور اس کا بیچ کا بھی قصہ ہے، وہ چھوڑ رہا ہوں، بس آخری کا آپ یہ سمجھ لیں کہ 1897 میں، سن 1897 میں یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یار ان کے ہی قبضے میں ہے، فلسطین ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہماری مقدس چیزیں ہیں وہاں پر، تابوت سکینہ ہے، عصائے موسیٰ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہیں کہیں دفن ہے اور وہ نکالیں گے ہم جب تو پوری دنیا مل کر ہم کو ہرا نہیں سکتی، پچھاڑ نہیں سکتی۔ تو انہوں نے وہاں سے منصوبہ بنانا شروع کیا۔ ہرزل نامی شخص نے منصوبہ بنایا، انہوں نے اجلاس بلایا عیسائیوں کا، 97 میں اجلاس آیا، سنا، ان کو اس کا منظم طریقہ اچھا لگا، دوبارہ اجلاس، تیبارہ اجلاس بلایا، تعداد بڑھتی گئی، وہاں فنڈنگ پھر یہودیوں نے کی، اس نے بینک قائم کی، بڑی زبردست فنڈنگ ہوئی، اربوں ڈالر کی، سونوں کی، اور یہ جو ڈالر اور سونے جمع ہوئے، ہرزل نے اس کو استعمال کیا عرب کے کچھ حکمرانوں کو خریدنے میں، عرب کے حکمرانوں کو خریدنے میں، اور برطانوی سامراجیہ جو تھا اس کی مدد کی، برطانویوں کو ڈالر دیا، نہلایا سونے سے۔ وجہ یہ تھی کہ تم ہم کو فوج دو، ہم کو فلسطین میں آباد کرو۔ انہوں نے دیوبند کے علماء، مفتی کفایت اللہ، مولانا شیخ علی تھانوی، یہ چلاتے رہے کہ فلسطین میں یہودیوں کو زمینیں مت دو، وہاں پر زمینیں دینا حرام ہے ان کو، اگر آپ ان کو آج زمینیں دو گے تو کل وہاں پر یہ قبضہ کریں گے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ لیکن عرب کے کچھ علماء نے وہاں پر زمینیں دینے پر رضامندی ظاہر کی، جائز کا فتویٰ دیا، اور عرب کے کچھ حکمران نے غداری کی، اور اس غداری کا سبب یہ ہوا کہ سلطان عبد الحمید جو خلافت عثمانیہ کا آخری خلیفہ تھا، اس کا تختہ پلٹ گیا،
جنگیں ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، عربوں کو انہوں نے جھانسا دیا کہ خوددار بنو، عجم تم پر، عجمی لوگ، باہر کے لوگ تم پر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ طعنہ وغیرہ دے کر ان کو ورغلایا۔ پھر انہوں نے مل کر خلافت عثمانیہ ختم کی۔ خلافت عثمانیہ میں مصر، اردن، عراق، شام سب آتا تھا، سب کی حکومتیں ختم ہوئی، منتشر ہوئے۔ پھر برطانوی سامراج نے فلسطین پر حملہ کیا، اپنے قبضے میں لیا، اور پھر یہودیوں کو انہوں نے وہاں سے آباد کیا 1917 سے 1949 تک۔ پھر انہوں نے وہاں پر اسرائیل ملک کو ڈکلیئر کیا۔ کئی لوگوں نے اب تک اس ملک کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن وہاں سے لے کر اب تک یہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، قتل غارت گیری کر رہے ہیں۔ لیکن برطانوی سامراج جو عیسائی ہے، جو امریکن عیسائی ہے، جو رومن عیسائی ہے، حالانکہ یہودی اور عیسائی قرآن کے حکم کے قرآن کی آیت کے مطابق وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ دشمن ہے، سب کو دشمن ہے، لیکن ذاتی مفاد کے لیے یہ دونوں مل کر اب بھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اب بھی مکمل اسلحہ، مکمل فوجی، مکمل امداد اسرائیلیوں کو مل رہی ہے۔ کتنے ہیں؟ یہ کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہے، یہ کم ہیں۔ اصل ان کی پشت پناہی کرنے والے عیسائی جو ہے، اسلام دشمن جو ہے، اور وہ مسلمان، وہ سوئے ہوئے بزدل مسلمان ہیں۔ اصل سبب ان قتل عام کا جو ذاتی مفاد کے اور قومی مفاد کی خاطر مسلمانوں کا قتل عام وہاں پر جاری رکھوائے ہوئے، آج بھی جاری رکھوائے ہوئے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، دعا کر سکتے ہیں، کریں دعا۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں، احساس کر سکتے ہیں اپنے دل میں۔ ہمارا بچہ ایسے دھڑ سے گر جائے، اس کے منہ سے ناک سے خون آنا شروع ہو، ماں تل ملا جاتی ہے، باپ تل ملا جاتا ہے، میرا بچہ گر گیا، میرے بچے کا دانت ٹوٹ گیا، بدن کٹ گیا، خون بہ رہا ہے۔ وہاں ان کے سامنے چیتھڑے ہوئے ان کے بچوں کے، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، پرسوں ایک ویڈیو آیا، ایک باپ اپنے بچے کو ایسے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے، اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ وہ حالات ہیں، اور مسلمان سوئے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر حملہ نہیں کریں گے ورنہ ہمارے اوپر آئے گا ایک دن ان کے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جلتے گھر کو دیکھنے والے، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، پیچھے ہوا کا تیز ہے جھونکا، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو جو تماشائی بنے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے، اور ان کے حصے میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو ان کی بربادی کی دعا کرے۔ فلسطینی مسلمان بہنوں، بھائیوں، بچوں کے لیے دعائیں کرے، اور وہ چیزیں، وہ اشیاء جن کے ذریعے ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، وہ آئٹم، وہ اسرائیلی مصنوعات، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے، اور مایوسی کا شکار نہ ہو۔ جیسا کہ شروع میں نے بتلایا 10 سے 15 ہزار ابھی شہید ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب 70، 80، 80 ہزار لوگوں کو فلسطین میں مارا گیا، کاٹا گیا، قتل کیا گیا مسلمانوں کو، لیکن اللہ نے دن پلٹائے تھے، اور وہاں کے غیور مسلمان صرف اس جگہ کی تقدیس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حفاظت میں وہاں پر ٹکے ہوئے عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت تک وہاں کے لوگ، اور وہاں ایک فوج ہوگی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی، اللہ ان کا حامی ہوگا اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لہذا مسلمانوں کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔